ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کی بری بری عادتوں کی اصلاح کر لی وہ فلاح پا گیا، یعنی اس کی دنیا بھی بن گئی آخرت بھی۔ فلاح سے مراد کیا ہے؟ جمیع خیر الدین و دنیا، دین اور دنیا کی تمام بھلائیوں کا نام فلاح ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تحقیق کا لفظ قد داخل کر ارشاد فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا جاتا ہے، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاتا ہے جس نے اپنے نفس کی کا تزکیہ اور اصلاح کرا لی۔ کیونکہ بری عادتوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر تزکیہ نفس کو فرض کیا، لیکن اپنے کو مزکہ اور مصفہ اور مجلہ سمجھنا حرام ہے۔ تزکیہ کرانا، اپنے نفس کی اصلاح کرنا تو فرض ہے، مگر اپنے کو یہ کہنا کہ ہم اصلاح یافتہ ہیں اور تزکیہ یافتہ ہیں، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا تزکوا انفسکم، یعنی تزکیہ کی نسبت اپنے نفس کی طرف مت کرو۔ تزکیہ تو کرو، فرض ہے، لیکن اپنے کو مت کہو کہ ہمارا تزکیہ ہو چکا، میں مزکہ ہوں۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اللہ تعالیٰ تقوی سب کا جانتا ہے۔ پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں، جانتا ہے تو میرا حال زبوں۔ پارسا میں لاکھ ظاہر میں بنوں، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، اے اللہ ہم کو، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، آپ ہمارے سب گناہوں کو جانتے ہیں، لہذا ہم کو ذلیل نہ فرمائی۔ ولا تعذبنی فإنک علی قادر، اور ہم کو عذاب نہ دیجیے کہ آپ کو ہمارے اوپر پوری قدرت حاصل ہے۔ اگرچہ جملہ خبریہ ہے، فإنک علی قادر اور فإنک لا تخزنی فإنک، اللہم لا تخزنی فإنک بی عالم، دونوں جملہ خبریہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں انشائیہ پوشیدہ ہے کہ آپ ہم کو رسوا نہ فرمائیے اور ہم کو عذاب نہ دیجیے جب آپ کو پوری قدرت ہم کو حاصل ہے۔ یا من لا تضرہ الذنوب، اے وہ اللہ کہ جس کو ہمارے گناہوں سے نقصان نہیں پہنچا، ولا تنقصہ المغفرہ، اگر آپ ساری دنیا کو معاف کر دیں تو آپ کے خزانے مغفرت میں، بخشش کے خزانے میں ایک ذرہ کمی نہیں آئے گی۔ فہب لی ما لا ینقص، بس ہم کو بخش دیجئے اپنی مغفرت جس سے آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی۔ واغفر لی ما لا یضرک، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے جو آپ کے لیے کچھ مضر نہیں۔ گناہ سے ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، آپ کا نقصان نہیں کیا۔ اگر ساری دنیا کے انسان باعزت گستامی بڑے بڑے اولیاء اللہ بن کے سر میں سجود، سر سجدے میں رکھ دیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو ایک ذرہ اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو ویسے ہی بڑے ہیں، ہمارے سجدوں سے وہ بڑے نہیں ہوتے، ہمارے سبحان اللہ کہنے سے وہ پاک نہیں ہوتے، بلکہ ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی پاک ہے تو اللہ تو پہلے ہی سے پاک ہے، ان کی پاکی بیان کرنے کے صدقے میں ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے سجدوں میں اللہ کے اضافہ عظمت نہیں ہے، ہمارے اندر عظمت آ جاتی ہے، ہماری شان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم معزز کہلاتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری دعا سکھائی کہ ہمارے گناہوں سے آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچتا اور نہ بخشش کرنے سے، مغفرت کرنے سے آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہوتی۔ یہ دعا یاد کر دو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں مناجات مقبول کی 7 منزل کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کیجیے۔
تو قرآن شریف کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تمام دعائیں آپ کی زبان سے ادا ہو جائیں گی۔ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ تھا، مگر کیا کہیں، عمل کرنے کی توفیق۔ ایک منزل شیخ کا بتایا ہوا ذکر اور ایک منزل مناجات مقبول پڑھی، دیکھیے کتنی برکت ہوتی۔ جو بہت مصروف ہے، بہت ضعیف ہیں، چلو بھائی ایک جامع دعا سکھاتا ہوں کہ جس کو پڑھ لینے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی دعا مل جاتی ہے۔ 13 سال مکہ شریف والی دعائیں اور 10 سال مدینہ پاک والی دعائیں، یہ ضعیفوں کے لیے ہے، ورنہ ایک منزل پڑھ لیجیے کوئی چند منٹ میں ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ جامع دعا بھی پڑھ لیجیے کبھی کبھی۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یعنی اے اللہ میں تمام وہ بھلائیاں مانگتا ہوں جو تیرے نبی نے آپ سے مانگی ہے، اور تمام برائیوں سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ آگے نہ سب دعا 13 سال مکہ شریف والی اور 10 سال مدینہ پاک والی دعائیں سب آگے۔ وانت المستعان، اور آپ ہی اس لائق ہے کہ آپ سے ہم مدد مانگیں، اور وعلیک البلاغ، اور آپ کو ہماری مصیبت میں پہنچنا اور ہماری دعا قبول کرنا اور ہماری مدد کرنا آپ پر فضلاً واجب ہے۔ اللہ یہاں وجود کے لیے قانونی نہیں ہے۔ وعلیک البلاغ، ہماری مصیبت میں آپ کا پہنچنا اور مدد کرنا یہ قانون نہیں ہے، یہ اللہ وجود قانونی نہیں ہے، وجوب تفضلی ہے۔ فضلاً و احساناً ہماری مدد کر دیا۔ جیسے کوئی ابا سے کہے کہ ابا ہماری پٹائی ہو رہی، دوڑو ہم کو بچاؤ، تو اب بیٹا جانتا ہے کہ ابا کو کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، مقدمہ نہیں کر سکتے کہ ابا پر مقدمہ کوئی بیٹا کر دے کہ انہوں نے وقت مدد پر ہماری مدد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور کوئی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے جو ہم نیک عمل کر سکے، اور نہ طاقت ہے گناہ سے بچنے کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی سکھائی۔ کیا مطلب کہ گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، نیک عمل کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ورنہ اعتراض لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبور ہو پر شریعت نافذ کر رہے ہیں۔ بولیے اس دعا پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ترجمہ ہے کہ نہیں طاقت ہے ہمارے اندر گناہ سے بچنے کی اور نہیں طاقت ہے نیک عمل کرنے کی مگر اللہ کی مدد سے۔ کیا تو اس میں ایک اشکال علمی یہ ہے کہ جب طاقت نہیں ہے تو آپ نے شریعت کا قانون ہم پر کیوں فرض کیا کمزوروں پر؟ تو معلوم نہیں طاقت ہے، یہ الا باللہ بتا رہا ہے کہ طاقت ہے مگر آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ نے ہمیں طاقت دی ہے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت کے لیے آپ کی مدد چاہیے۔ اسی لیے ایک زمانہ ایسا آتا ہے اللہ اللہ کرتے رہو اور اب بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہو، اپنے شیخ کے پاس ایک زمانہ لگاؤ کم سے کم 40 دن، چلا لگاؤ تو انشاءاللہ طاقت آ جائے گی اللہ اللہ کرنے سے، نیک صحبتوں سے اور بزرگوں کی دعاؤں سے، اپنے شیخ اور مرشد کے فیض سے۔ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ انسان تمام گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور ایک سانس بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے سانس کو استعمال کرنا اس کے لیے موت معلوم ہوتی ہے۔ ہر سانس اپنی خدا پر فدا، ایک سانس ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کو ناراض کرنے کی اس کو ہمت نہیں ہوتی۔ تو کیا مطلب اس مقام پر پہنچ کر کیا اولیاء اللہ گناہ کرنے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں؟ مجبور نہیں ہوتے، مگر گناہ کرنے کی طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب عطا فرمائی۔ آج حسن کی دنیا ہے، رومانٹک دنیا ہے، حسینوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بھائی پاگل ہو گئے۔ ایک انگریز کی لڑکی 20 سال کی نہایت حسین جنگل میں سیاحی کے لیے آئی ہوئی، اور ایک رومانٹک مزاج کے جو ہر حسین پر کو دیکھنا ان کے لیے وہ ان کی غذائے جسمانی ان کے لوازم میں سے، ان کو بغیر دیکھے چین نہیں آتا۔ اتنے میں ایک شیر آ کر کھڑا ہو گیا، جنگل کا شیر 300 کلومیٹر کا ساؤتھ افریقہ کا جنگل سمجھ لو۔ ایک شیر نکلا جھاڑی سے اور کھڑا ہوا ہے، اور ایک ٹیڈی بھی کھڑی ہوئی لیلا،
اور ان کے مجنون صاحب بھی ان کو دیکھ رہے تھے بڑے للچائی نظروں سے، اور منہ سے پانی ٹپک رہا تھا، آنکھ سے آنسو گر رہا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی، ندامت کا بھی پانی گر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ندامت سے پانی پانی ہو گئے، ان کے ہر طرف پانی پانی ہی ہو رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا اس نے کہ تو شیر مجھے دیکھ رہا ہے اور باقاعدہ حملہ کرنے کی اپنا جغرافیہ بدل رہا ہے۔ شیر جب حملہ کرتا ہے تو خاص ادا سے بیٹھتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ تیزی کہتی ہے کہ آپ اپنے نفس کو میری طرف مائل کیجیے اور ہم پورا آپ کو اختیار دیتے ہیں، جس طرح سے آپ چاہیں مجھ کو استعمال کر لیں، آپ شادی کر لیں، مسلمان ہیں، متقی ہیں، پادری ہے، آپ اپنا علی کنڈیشن کر لیجیے، یعنی نکاح کر کے اس کو صحیح کر لیجیے۔ بھائی ہم حرام ہیں آپ پر، بے شک انگریز ہیں لیکن ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کہے گا کہ اس وقت خطبہ نکاح کا یاد نہیں آ رہا ہے، سامنے شیر دیکھ رہا ہوں، موشن لگ گئے، موشن، تو پرموشن کی بات مت کر، یہاں تو روشن نکل رہا ہے، میری آنکھ بھی اب روشن نہیں ہے، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، خوف طاری ہے کہ ابھی حملہ کرے گا۔ تو اس کو گناہ کرنے کی طاقت تو ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب شیر کی حالت ہے تو جس نے شیر پیدا کیا ہے، جن کے سامنے اللہ کی عظمتیں اور قیامت کا میدان اور اس کی عظیم الشان ذات سامنے ہوتی ہے، تو گناہ کرنے کی طاقت تو رہتی ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی۔ یہ معنی ہے کہ اللہ والے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھو، کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مجھ پر کرم نہیں ہے؟ میں ان کا نہ ہوتا تو یہ ملتا مجھے انعام، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ایسے مضامین دل میں آتے کیا؟ بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کو گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا زیادہ بزرگوں کے ساتھ رہیں، اللہ اللہ کریں اور سنت پر عمل کریں اور اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہیں کہ ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا ہو جائے کہ ہم گناہ کرنے کی طاقت تو رکھیں، لیکن اس طاقت کو اللہ کی عظمت اور حضوری، استحضار عظمت الہیہ، اللہ کی عظمت کے سامنے اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہ۔ جب کوئی لڑکی آ جائے تو ہمیں اتنا ڈر معلوم ہو جیسے سانپ سے انسان ڈرتا ہے، مگر اپنی بیویاں مستثنیٰ ہیں، ان سے تو خوب محبت کرو، ان کا خوب حق ادا کرو۔ خبردار، یہ جو میں بیان کرتا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو بھی ان کے نہ دیکھیے، میں تو حرام لذتوں سے بتا رہا ہوں کہ جتنے ہی آپ حرام سے بچیں گے اتنے ہی آپ اپنی بیویوں سے سکون اور مزہ زیادہ پائیں گے۔ جب غیروں کو نہ دیکھیں گے تو اپنی ہی بس اپنی ہوگی، اور اگر غیروں کو دیکھیں گے تو اپنی کیا ہو جائے گی؟ سپنی، سانپ کی مادہ اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں تو دوستو، یہ مقام ایمان اور یقین کا اللہ تعالیٰ اختر کو بھی، میری اولاد و ذریات کو، میرے احباب حاضرین اور ان کے خاندان گھر والے اور میرے احباب غائبین اور ان کے گھر والوں کو اللہ اپنے کرم سے اللہ پاک عطا فرمائے۔ اس کے لیے ایک وقت چاہیے، ایک دن میں نہیں انسان لال بنتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہاڑ میں جو لال پتھر بنتا ہے، لال لال، بڑا قیمتی ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں بنتا۔ کئی 3 سال 4 سال تک سورج کی شعائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کو اپنے اندر امانت لے کر وہ ٹچ کرتی رہتی ہیں، اثر انداز ہوتی رہتی ہیں ان ذرات حجر پر، پتھر پر، وہ سورج کی شعائیں حکم الہی دیے ہوئے اپنے اندر، کیونکہ اللہ جس پتھر کو چاہتا ہے وہی لال بنتا ہے۔ سورج کے اختیار میں ہوتا تو سارا ہمالیہ لال بن جاتا، شیخ کے بھی اختیار میں نہیں۔ اگر شیخ کے اختیار میں ہوتا تو شیخ کی اولاد سب کی سب کیوں نہیں ولی اللہ ہوتی؟ بولیے، حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں اثر ہوتا تو کنعان کا بیٹا کیوں کافر ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ چاہے تم نبی کے دروازے پڑے رہو یا ولی کے دروازے، مگر میرے فضل اور رحمت کی بھی بھیک مانگتے رہو، جب تک میرا فضل ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، میرے فضل و رحمت کی بھیک بھی مانگو، تب میرا فضل میری رحمت شامل حال ہوگی۔
پھر اس وقت اسباب کام آ جائے گی. یہ سب اسباب ہدایت. بھائی اولاد بیوی شادی کرنا اولاد کا ذریعہ ہے نہیں, لیکن کتنے بیوی والے ہیں جو اولاد نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کرو اسباب کے ساتھ ساتھ. تو ولی اللہ اور شیخ کے ساتھ رہو, مگر اللہ پر بھی نظر رکھو کہ اے خدا وہ فضل و رحمت کی بھیک دے دیجیے جس کے بغیر کسی کا تزکیہ اصلاح, کسی کا نفس ولی اللہ اور متقی نہیں بنتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. اللہ پاک فرماتے ہیں اور صحابہ سے فرمانا ہے, جبکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. یہ قرآن پاک کب نازل ہوا تھا؟ جب حضرات صحابہ موجود تھے. تو حضرات صحابہ کی ہدایت اور تزکیہ نفس پر سید الانبیاء کا آفتاب ان کے دل کو لال بنا رہا ہے, مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی عظمت کا جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم پیغمبر کو معبود و خدا بنا لو, میری فضل و میری رحمت بھی کی بھیک بھی مانگتے ہو. تو میرے شیخ صاحب دربئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آہستہ آہستہ سورج کی شعائیں اللہ کے حکم کی امانت اپنے اندر لیے ہوئے وہ اثر انداز ہوتی. جس پتھر پر اللہ کی سورج کی شعائیں پڑتی ہیں مگر حق تعالیٰ کا حکم ان شعاؤں میں شامل نہیں ہے, وہ پتھر ہی رہتے ہیں, وہ لال کبھی نہیں ہوتے. اس لیے دوستو عرض کرتا ہوں کہ ایک زمانہ چاہیے, سال 2 سال 3 سال کتنے سال تک لوگ رہے تب جا کے ولی اللہ ہوئے. ہم لوگ پہلے ہی بھی چاہتے ہیں کہ آج بھی داخل ہوئے خانقاہ میں بس, اور ابھی بنا دو ہم کو بیعت ہندوستانی. ایسی جلدی 15 سال میں انسان بالغ ہوتا ہے, تو روحانی بلوغ کیسے ہو جائے گا اتنی جلدی؟ مگر جب اللہ تعالیٰ جس کو ملنے والا ہوتا ہے, جو اللہ والا بننا والا ہوتا ہے, اس کو مزہ پہلے ہی دن سے شروع ہو جاتا ہے. یہ نہ سوچو کہ جب ولی اللہ ہوں گے تب ہم کو ملے گا سب کچھ, نہیں. پہلے ہی قدم میں جب رخ بدل گیا اللہ کی طرف, قبلہ بدل گیا دل کا. جیسے ریڈیو میں دیکھیے, آپ ریڈیو کی سوئی چلا رہے ہیں, ابھی ہندوستان سے خبر آ گئی, پھر وہی سوئی جب ریاض اور مکہ شریف میں جو حج کے زمانے میں وہ سوئی پہنچتی ہے تو حج کے الفاظ لبیک اللہم لبیک آتے ہیں نہیں, تو ہمارے دل کی سوئی جب غیر اللہ سے ہٹ کر اللہ کی طرف صحیح ہو جائے گی تو ہمیں آخرت کا ریڈیو, آخرت کی آوازیں آنے لگیں گی, اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو آنے لگے گی, اللہ تعالیٰ کے الفاظ آنے لگیں گے کہ میرا مولا مجھ سے یہ فرما رہا ہے. آپ اپنی دل کی سوئی تو ٹھیک کر لو, یہ دل بھی ریڈیو سے کم نہیں ہے. علوم عطا ہونے شروع ہو جائیں گے, مگر یہ قبلہ دل کا اسی سے صحیح ہوتا ہے جس کا دل بھی صاحب قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. متوجہ ہونے والوں کے پاس بیٹھو تو ان کی برکت سے آپ کا دل کی سوئی وہیں پہنچ جائے گی, آہستہ 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 آہستہ. لہذا جلد بازی مت کرو, شیخ کی دعا اور خانقاہوں سے لگے رہو. کیا زندگی میں حقیق الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 40 دن رہو کسی اللہ والے کے ساتھ. ہم لوگ رہے, میں تو رہا ہوں الحمدللہ. بتاؤ, جمعہ اور پیر آنے سے 40 دن رہو. اللہ والا تو اکثر دعویٰ نہیں کرتا مگر اللہ والوں کا غلام ہے. پھر کچھ دن میں غلام بھی نہیں ملیں گے. اللہ والوں کی صحبت یافتہ, بزرگوں کی صحبت اٹھانے والے بھی آپ تلاش کرتے رہو. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جنہوں نے بزرگوں کو دیکھا ان کی صحبت میں رہے ان کو بھی نہ پاؤ گے, اس لیے جلدی کر لو. 40 دن حکیم الامت فرماتے ہیں, ہمارے بزرگان دین سب فرماتے ہیں کہ اگر ابھی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو مری پہاڑی پر 40 دن رہنا ہے اور ورنہ پھیپھڑے میں کینسر کا زخم شروع ہو رہا ہے, تو بیوی بھی کہے گی جمعہ جلدی جاؤ میرا زیور بیچ دو, اور ماں باپ بھی کہیں گے جلدی جاؤ, خود بھی قرضہ لے کر پہنچ جائے گا 40 دن. لیکن نفس کی کینسر, گناہوں کی کینسر کی اصلاح کے لیے 40 دن نکالنے کے لیے اگر شوہر کہتا ہے کہ میں بزرگوں کے پاس جا رہا ہوں کسی خانقاہ میں گزاروں گا 40 دن, تو بیوی کہتی ہے ہم کو بڑے ڈراونے خواب نظر آتے ہیں, ہم تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے, ہمارا دل دھڑکتے رہے گا, ہاتھ پھیر ہو جائے گا. کیا میری موت کے لیے جا رہے ہو وہاں اصلاح نفس کے لیے؟ تم تو حیات پا جاؤ گے, ہم تو مرے پر ملیں گے. لیکن اسی عورت کو جو ڈرا رہی ہے ڈراونے خواب سے اور کہہ رہی ہے دنیا بغیر تمہارے ہماری زندگی موت سے بدل جائے گی, اسی سے وہی شوہر کہتا ہے کہ اب میں دبئی جا رہا ہوں 1 سال کے لیے اور 50 لاکھ روپیہ لاؤں گا
تمہارے لیے کلفٹن میں ڈیفنس میں مکان بنواؤں گا، اور یہ مکان شاندار بنے گا، اور یہ ایک موٹر بھی تم کو دیں گے الگ، اور تمہارے بچوں کے لیے یہ کریں گے. تو وہ وہی ڈرنے والی خواب سے بیوی کہتی ہے میاں کب جاؤ گے؟ بہت دیر لگا رہے ہو، روزانہ کیسے اب جاؤں گا، جاتے ہی نہیں. کیا بات ہے؟ اور میں یہ کہتا ہوں شادی ہونے سے پہلے ہی لگا لو تو بہت اچھا ہے، کیونکہ میں نے شادی ہونے سے پہلے ہی لگا لیا تھا. اس وقت نہ جوڑوں نہ جاتا خدا سے ناتا، بچہ رہتا نہیں، تو یہ آسان ہے. یہ جوانوں سے کہتا ہوں اپنی جوانیوں کے 40 دن نکالو اللہ والوں کے پاس. بعض بچوں کے بعد واقعی پھر زیادہ مشکل ہوتی ہے، مگر جن کی قسمت ہے وہ قسمت والے پہنچ جاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ بھی کہنا تھا کہ بھائی قرآن شریف کی صحت، قرآن شریف کے حروف سب لوگ صحیح کر لو. 2 مہینہ کافی ہے اس کے لیے. آدھا گھنٹہ روزانہ کسی قاری سے مشق کر لو، نہ کوئی ملے تو مولانا مظہر صاحب سے رابطہ کرو، ہم کوئی قاری دے دیں تاکہ حروف صحیح ہو جائیں. اب دبئی میں ہمارے ایک مرید گئے جو چیمپئن مشہور اخباری دنیا میں بھی ہے، افتخار سید موجود ہیں اس وقت. افتخار سید کہیں ہو تو ذرا دکھا دیتا ان کو. اچھا وہ اتنی دور ہو، ادھر سے آؤ. دبئی میں جب گئے تو تمام اخبارات، عرب کے اخبارات نے ان کو دیا کہ صاحب وہ چیمپئن مشہور پاکستان کا ہاکی کا کھلاڑی زبردست آیا ہوا. اب دیکھ لو پہچانا، ان کا نام افتخار سید ہے. دبئی میں عرب اخبارات نے ان کو دیا کہ یہ پاکستان کے بڑے مشہور کھلاڑی ہاکی کے آئے ہوئے. ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے، عربوں نے کہا کہ جناب نماز پڑھائیے، آپ کی داڑھی، آپ تو متوا معلوم ہو رہے ہیں. متوا وہ مفتنے والا نہ سمجھنا، بلکہ مانے بہت فرما بردار اطاعت سے ہے وہ متوا. سچ باب تفہیم میں انہوں نے نماز پڑھائی. اللہ نے داڑھی کی برکت سے امامت دی کہ نہیں ان کو؟ اور کس کی امام؟ عربوں کی امامت. تو داڑھی رکھ لو مگر ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی صحیح کر لو، بس بیٹھ جائیے. پہلے یہ داڑھی کے بعد ڈرتے تھے ایک زمانے تک کہ لوگ ہمیں ہنسیں گے. اب ان سے پوچھ لو کہ لوگ ہنس رہے ہیں یا دعا کرا رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے خود کہا اتنی عزت مل رہی ہے. وہی لڑکے جو میرے شاگرد کھلاڑی تھے اب ہم کو حضرت کہتے ہیں. یہاں پر ایک بات بتا دوں، جو لوگ رومانٹک دنیا میں داڑھی رکھ کر نظر بازی کرتے ہیں، اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ سن لو 2 شعر ابھی تازہ. گناہ کے بعد جو عزت بے عزتی ہوتی ہے 2 شعر میں اختر نے پیش کیا ہے. فعل بد کا یہ ہوا انجان کار. غور سے سنو، فعل بد کا اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ والوں کی شکل کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی سیرت بھی اللہ سے مانگو. فعل بد کا یہ ہوا انجام کار، دونوں نادم ہو گئے اور شرمسار. باہمی اکرام کا بھی دن گیا اور لفظ صوفی اور حضرت چھن گیا. اب کوئی صوفی حضرت نہیں کہتا آپ حضرت تو تھے مگر آپ معلومات بہت بڑے حضرت تھے. بڑے حضرت استاد بھی تھے مگر معلومات بہت بڑے استاد نکلے آپ کو. وہ استادی کا ہاتھ دکھایا کہ کچھ پوچھو نا. تو یہ آج میں نصیحت عرض کرتا ہوں کہ حروف سیکھ لو. دیکھیے میں مسلوی شریف کا شارح، علماء بھی اختر سے بیٹھ، لیکن سن 76 میں جب میں اپنے شیخ کے پاس گیا تو میرے شیخ نے فرمایا نورانی قاعدہ لو اور قاری صاحب سے جا کر مشق کرو تاکہ حروف اور اچھے ہو جائیں. صحیح تو ہیں مگر اور زیادہ بڑھیا ہو جائے. تو مجھ سے فرمایا شیخ نے، میرے مرشد شاہ الحق صاحب دعوت القاتم نے، کہ اسی تمہارے کمرے یعنی جہاں تم ٹھہرے ہو اس کمرے میں استاد کو بھیج دوں یا تم چھوٹے چھوٹے بچے جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں جانا پسند کرو گے؟ میں نے کہا حضرت میں چھوٹے بچوں میں بیٹھوں گا تاکہ معصوم بچوں کی کچھ ہوا ہم کو لگ جائے. حضرت آپ سارے عالم میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اختر نے کس طرح اپنے نفس کو مٹایا، کوئی شرم نہیں. شرم کس بات کی؟ کیا قیمت انسان لگائے؟ قیامت سے پہلے قیمت لگانے والا بین الاقوامی الو اور عین بدھو ہے.
کیا قیمت ہے بھائی؟ اللہ جس بات سے راضی ہو جائے. دیکھو جنید بغدادی فوراً ایک سید نے کہا کہ جو اے جنید تم بہت بڑے پہلوان ہو، اور اس وقت یہ ولی اللہ نہیں ہوئے تھے. اس سید نے کہا، بڈھے سید کمزور نے، کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، ایسا نہیں ہے، بھوکوں مر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھوکوں مر رہی ہے، تم آج ہار جاؤ، بغداد میں اپنی ذلت گوارا کر دو، قیامت کے دن تمہاری عزت کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے کہ تم اللہ کے نبی کے اولاد کے لیے ہار گئے، انعام ہم کو مل جائے تو کئی سالوں ہم برس کھائیں گے. بادشاہی شاہی انعام کی توقع تھی. جنید بغدادی نے کہا بہت اچھا، 2-3 دفعے ہاتھ ادھر ادھر کیا تاکہ بادشاہ بغداد یہ نہ سمجھے کہ یہ نورا کشتی تھی، آپس کی سازش. 2-4 دفعے خود دانت وانت پیچھا دکھایا، کودے، ناک کھلایا، سانس تیز کی، سینہ نکالا، مگر دل میں ہی تھا کہ ہار جاؤں گا تاکہ انعام سید کو مل جائے. آخر میں ہار لیٹ گئے، چڑھ گئے سید صاحب، بے مکے مار رہے ہیں، بڑے میاں مکے بھی مار رہے ہیں. وہ آخر میں انعام ان کو مل گیا. اسی رات کو خواب میں دیکھا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جنید تو نے میری اولاد کے لیے اپنی عزت کو داؤں پر لگا دیا میری محبت میں، آج سے تو اولیاء اللہ کے رجسٹر میں اللہ کا تو ولی ہو گیا. آج جنید بغدادی کا کتنا بڑا نام، مگر اس کے باوجود اتنا اپنے کو مٹایا کہ ایک مسجد میں اعلان ہوا جو سب سے نالائق گنہگار ہو مسجد سے باہر نکل جائے تو سب سے پہلے حضرت جنید بھاگے کہ سب سے گنہگار میں ہوں. تو دوستوں میں یہ کہتا ہوں کہ گناہوں کے چھوڑنے سے اللہ کے ولی کی نعمت کو کیوں نہیں ہم لوگ جلدی حاصل کرتے؟ یہ گناہ کب تک ہمارے کام آئیں گے؟ بتاؤ، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، خبر میں کام آئیں گے، ارے دنیا ہی میں کام نہیں آتے. یہ بھی بتا رہا ہوں، سمجھا؟ گناہ کی عادت بہت خطرناک ہے. 100 گناہ کی عادت ہے اور 99 میں سے اگر توبہ کر لیا، ایک گناہ کی عادت اگر ہے تو بھی انسان کی زندگی دوزخ ہی رہتی ہے، دوزخی. گر گرفتار صفات بشری معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کے اندر تم مبتلا ہو، ایک عادت بھی بری، یہ خون آرزو، یہ خون آرزو، آرزو کا خون کا راج نہیں، جس تو اس کا بھی چاہتا ہے. بہت کو وغیرہ دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر یہ خون آرزو منظور کرتے ہیں. یہ خون آرزو اور یہ شکست دل کا عالم ہے. یہ خون آرزو اور یہ شکست دل کا عالم ہے. نظر کے سامنے ہر وقت جلوہ کا عالم ہے. سبحان اللہ. ایسا جلوہ آئے گا، ایسی تجلی دل میں ہوگی جو اللہ کا قانون نہ توڑے، اپنا دل توڑ دے. اس ٹوٹے ہوئے دل کو کیا تجلی ملتی ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے، نہ میں گدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں. اصل گولوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی اس تجلی کو کس طرح بیان کیا کہ جب بندہ نظر کو بچاتا ہے، اپنی بری خواہشات کو چھوڑ کر دل کو پاش پاش کرتا ہے، چور چور کرتا ہے، ایسے چور چور دل میں نور ہی نور ہوتا ہے. اب اصل گولوی کا شعر سنو، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی. ایسے ہی دل کو درد ملتا ہے اللہ کی محبت کا. یہ بدماشیوں کے ساتھ درد دل تلاش کرتے ہو. ہم نے لیا ہے درد دل، کھوکی بہاری زندگی ایک گلے سر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. لیکن جب اللہ ملے گا تو یہ حسینوں کی نمکیات کو بھول جاؤ گے، سر پیٹو گے کہ میں کہاں گندی غلاظتی اور گندی نالیوں میں پڑے ہوئے تھے ناپدان کے کیڑوں کی طرح. پھر یہ شے کہو گے کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، دنیا رنگین کو اپنے حسینوں کے رنگ پر ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے، کون؟ اللہ. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. تو دوستوں میں عرض کرتا ہوں، خانقاہ آج میں عصر کے بعد خانقاہ کی بنیاد سنج بلوچ کی مسجد سے متصل ڈال رہا ہوں 800 مربع گز پر، کیونکہ مجھ سے افریقہ ریونین بہت سے علماء نے کہا ہے کہ ہم 40 دن لگانا چاہتے ہیں مگر رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہاں تو اتنی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا مجبور ہو کر آج صبح میں گیا تھا
میں نے ہدایت کر دی کہ دونوں پلاٹ صاف کر دوں، ملے ہوئے 800 گز پر۔ عصر کے بعد میرا ارادہ ہے آج جانے کا انشاءاللہ۔ جن کا دل چاہے اور میرا ساتھ دینا چاہیں تو اس خانقاہ کی بنیاد اور افتتاح میں اور دعا میں، جمعے کا دن ہے، قبولیت مغرب سے پہلے دعا بہت قبول ہوتی ہے، تو آپ لوگ جس کا دل چاہے، جس کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہو تو میرے کام میں شریک ہو جاؤ عصر کے بعد فوراً، بلکہ جن کے پاس موٹر نہ ہو یہیں آ جائیں، اور جن کو راستہ نہ معلوم ہو وہ بھی یہیں آ جائیں، پھر یہاں سے ہم عاشقوں کی بارات لے کے چلیں گے۔ اچھا، بارات کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی بعض لوگ بارات کے معنی، بارات معنی اب دلہا کو صحیح اصلی رات ملنے والی ہے، بارات یعنی صاحب رات ہونے والا ہے، صاحب رات ہے۔ دیکھا آپ نے بارات کے معنی؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ استاد اصلی وہی ہے، پیر اصلی وہی ہے جس کے پیریڈ میں اس کے اسٹوڈنٹ کو پہلے اسٹو کھلائے پھر ڈینس نکالے، پہلے ہی ہتھوڑا نہ مارے، پہلے اسٹو کھلائے۔ اسٹوڈنٹ میں اسٹو ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو یاد رکھو، آج جیسے پہلی دفعہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی تھی تو پورا مجمع گیا تھا، تو یہ میرے امتحان، میں اسی بہانے سے میں ایگزام دیتا ہوں کہ کون ہمارا ہے کون نہیں ہے۔ یہ ہمارا امتحان کا پرچہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ہوگا وہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ اس سے میں عاشقوں کی بارات کی نمائش بھی کرتا ہوں، دیکھو کہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ دعا کرو اس خانقاہ سے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ پیدا کر دے، اصل تو اس قابل نہیں ہے مگر ان کی رحمت کا آسرا لگائے بیٹھا ہوں۔ حاجی صاحب بھی یہی فرماتے تھے کہ میں نے تو چھوٹا سا جگایا تھا چھوٹی مچھلیوں کے لیے، امداد اللہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا گنگوئی، مولانا اشرف علی جیسے بڑے بڑے اور شکار علماء ہو جائیں گے۔ ہمارا جال تو چھوٹا تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، چھوٹے جال میں بڑی مچھلیاں دیتا ہے اور بڑے جالوں میں چھوٹی مچھلیاں بھی نہیں دیتا، خالی واپس آتا ہے اگر مالک کے مرضی پر ہے۔ تو اختر بھی آس اور امید لگائے گے کہ الحمدللہ بہت بڑے بڑے علماء داخل سلسلہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے بنانا چاہتا ہوں۔ کتابیں نہیں بناتی، آدمی بناتا ہے۔ کتاب آدمی بننے کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن بنتا ہے انسان آدمی سے، اللہ والوں سے، اللہ والا یا اللہ والوں کے غلاموں سے انسان اللہ والا ہوتا ہے۔ تو یہ آج خانقاہ کی بنیاد، خانقاہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ والوں کی رہنے کی جگہ، خانقاہ معنی، اور ایک ترجمہ اختر نے کیا ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اور چندہ کی اپیل نہ یہاں ہوگی نہ وہاں ہوگی، یہ نہ سمجھو کہ اس مسجد میں تو نہیں ہے وہاں بھی نہیں ہوگی۔ جس کی کھوپڑی میں نور عقل ہے وہ اپنی سوہن پاپڑی کا خود ذمہ دار ہے کہ ہمیں کرنسی وہاں چاہیے، ہم کیوں کہیں اپیل کریں؟ اپنی عقل سے سوچو کہ آپ کو قیامت کے دن چاہیے کرنسی یا نہیں، لہذا ہم اپیل نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بزرگوں کی، ہمارے بزرگوں کے سب سے فیض میں مجھ کو ہی توفیق دی، مگر سب کام چل رہا ہے یا نہیں؟ بتاؤ، سندھ کے لوگ جنگل کی مسجد بنی، کبھی آپ لوگوں سے اپیل کیا؟ لیکن جن کو اللہ نے عقل و توفیق دی ہے وہ خود پوچھتے ہیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں بھی اپنی کرنسی چاہتا ہوں، اللہ کے ہم منتقل ہو جائیں، وہاں ہمیں ضرورت پڑے گی جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ ارے جس کو چھوڑ کر جاؤ گے، جس دولت و مکان کو اور جس تجارت کو، کوئی خبر میں نہیں جائے گی، نہ تجارت نہ موٹر نہ تمہاری کوئی ٹر۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا انتظار مت کرو کہ اختر آپ سے اپیل کرے گا، لیکن میں دعا ضرور کروں گا وہاں آپ کو لے کر کے، آپ کی آمین لینے چل رہا ہوں، جیب پر آپ کی نظر نہیں، یاد رکھو وہاں لوں گا بھی نہیں کوئی دے گا، اگر کوئی دے گا تو میں نہیں دوں گا، بعد میں دو، تاکہ یہ میں آمین کی کا خلوص میرا قائم رہے۔ وہاں آپ کے مجمع سے میں صرف آمین لوں گا، جس کو دینا لینا ہو وہ میرے دفتر سے رجوع کرے، رابطہ کرے۔ تو خانقاہ کی بنیاد کیسے پڑی؟ جلدی جلدی اب پیش کرتا ہوں۔ تھانہ بھون کی خانقاہ سے، آج دارالعلوم کراچی ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے فیضیاب ہوئے؟ تھانہ بھون سے۔ خیر المدارس ملتان تھانہ بھون سے فیضیاب۔ جامعہ اشرفیہ لاہور مفتی محمد حسن امرستری کہاں سے فیضیاب؟ یہ سارے عالم میں فیض پہنچ گیا تھانہ بھون، لیکن وہ خانقاہ بنی کیسے؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی کے اندر اللہ سے دعا کی کہ ہمیں کوئی پیر اچھا دے دیجیے،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا, وہ بھی خواب میں نظر آئے. فرمایا کہ اے امداد اللہ تم میاں جی نور محمد سے بیعت ہو جا, یہ ہے, اشارہ کر دیا. تو اسی خواب میں بیعت ہوئے. اب جب واپس آئے تو ہندوستان میں میاں جی نور محمد مشہور تھے, مگر 30 سال سے پڑھا رہے تو قرآن شریف کہاں جھنجھانا, لیکن کبھی تکبیر اولا فوق نہیں ہوئی. اب جیسی حاجی صاحب 12 بجے دن میں پہنچے, پاگل کی طرح پریشان روتے ہوئے. بتائیے جس پیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہو, اس کی عظمتوں کو کیا کہتے ہو, روتے ہوئے پہنچے. میاں جی نے دیکھا, نور محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا حاجی صاحب ارے خواب پر اتنا مست ہو گئے, ادھر اطلاع ان کو بھی ہو گئی. حاجی صاحب بیٹھ ہو گئے. حضرت حاجی صاحب نے کو حکم ہوا کہ جاؤ تھانہ بھون کی خانقاہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت دکھاؤ. دیکھو خانقاہ میں کیا ہوتا ہے. دوستو اگر اللہ کی محبت ایک امتی نے سیکھ لیا تو بتاؤ پیسے وصول ہو گیا نہیں. یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. اگر پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو خدا تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. اپنے پیسوں کی عظمتوں کو دل سے نکالو. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک اللہ کے دل پر بہا ہے, طائف کے بازار میں, احد کے دامن میں. اکثر اس کی اولاد اگر قربان ہو جائے ساری زندگی تو کوئی حق ادا نہیں ہوا, کوئی حق ادا نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے تو سب کچھ ہے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں کہ خانقاہ کی بنیاد سے جا کر کے حضرت حاجی صاحب بیٹھ گئے. تین پیر اس خانقاہ میں بیٹھ گئے. کیسا اخلاص کا زمانہ. ایک حافظ جامی شہید, ایک مولانا شیخ محمد عالم, ایک حاجی امداد اللہ صاحب, تینوں ایک ہی شیخ کے خلیفہ حضرت میاں جی سے بیٹھ گئے. اب حضرت حافظ جامی خانقاہ تھانہ بھون کے باہر رکا پیتے تھے. حاجی صاحب اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. شیخ محمد عالم پڑھاتے تھے اور مسئلہ بتاتے تھے. اب کوئی آیا کہ صاحب مرید ہونا چاہتا ہوں. اب سنو بات حافظ جامی شہید کی کہ دیکھو بھائی مرید کس لیے ہو رہے ہو, اللہ اللہ سیکھنا چاہتے ہو, وہ حاجی امداد اللہ بیٹھے ہوئے. اور اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو دیکھو وہ پیر بیٹھا ہوا ہے شیخ محمد عالم. اور اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ, کیونکہ حقہ بہت پیتے تھے. حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جاؤ. دیکھا آپ نے وہ کیسا مٹایا. حالانکہ شہر سے آج کل تو یہ نہیں کہ میں وہاں جاؤ جو کچھ ہے میری پاس ہے, وہاں کچھ بھی نہیں. آج کل تو پیر گھیراؤ ڈالتے ہیں, ایجنٹ چھوٹے ہوتے ہیں. میں منع کرتا ہوں خبردار میرا کوئی مرید کسی کو گھیراؤ مت کرو. یہ کہہ دو ایک آدھ مرتبہ وہاں بھی دیکھ لو جہاں مناسبت ہو. میں سب کہتا ہوں مسجد میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو اختر سے مناسبت ہو اے اللہ اس کو بھیج دے, اور جن کو مناسبت جہاں ہو وہاں بھیج دے. اگر مجھ سے نہ ہو تو ان کو ان کی مناسبت کا بلڈ گروپ کا شہر دے. مجھے مجموعہ نہیں لگانا. اس کے بعد اب خانقاہ بنے کیسے, پیسہ کیسے آئے. ایک صاحب گئے حضرت میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ میرے پاس الہ آباد میں ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے, الہ آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ ہے. میں اگر جیت جاؤں گا تو جو آپ کہیں وہ دین کے راستے میں خرچ کروں گا. تو حضرت میاں جی نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا دیکھو دعا کرتا ہوں جب جیت جانا, مقدمہ جیت جانا, تو میرے حاجی امداد اللہ جو میرا خلیفہ ہے تھانہ بھون میں اس کی تم خانقاہ بنوا دینا. ان کا حضرت بالکل تیار, 100% تیار, کیونکہ بہت بڑی زمین کا مقدمہ تھا. ہائی کورٹ الہ آباد سے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جیت گئے. جیسے ہی جیتنے کی خبر ملی خانقاہ بنانا شروع کر دیا. آدھی خانقاہ بنا کر چھوڑ دیا. نیت خراب ہوئی کہ بس کافی ہے. پیسے کی لالچ میں تو انسان کو ہوتی ہے. کنجوس مکھی چوس اور جوس نہیں دیتا ہے تھا. میں نے قافیہ لگا دیا. اب فیصلہ جب پڑھا تو اس نے لکھا تھا کہ آدھی زمین تم کو ملے گی, بس آدھی خانقاہ کا بدلہ ملا ہے. اب روتے ہوئے گئے میاں کی نور محمد رحمۃ اللہ کی خدمت میں, حضرت یہ تو میرا آپ نے کیسی دعا مانگی تو آدھی زمین ملی, پوری تو نہیں ملی. فرمایا خانقاہ پوری بنائی, تب سر جھکا لیا. واقعی میرے نفس میں کنجوسی آ گئی تھی. فوراً گئے اور کہا پوری خانقاہ بنائی جو آج موجود ہے, جس کا جی چاہے دیکھ لو. پھر دوسرا آرڈر آیا
کہ اچھا جو آدھی زمین باقی تھی وہ بھی. دوستو یہ قرآن شریف کی آیت پر سب سے پہلے اختر ایمان لاتا ہے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. اختر اپنی اولاد کو بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. انشاءاللہ کبھی تکلیف میں نہیں رہو گے. ان تنصروا اللہ ینصرکم. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے ہیں. تو آپ اللہ کی مدد کے بعد کسی تکلیف میں رہو گے. لہذا جس چیز کو چھوڑ کے جانے والے ہو, بتاؤ قبر میں موٹر لے جاؤ گے, مکان جائے گا, تجارت جائے گی, اپنی اپنی کرنسیوں کو ٹرانسفر کرو جہاں بھی دل چاہے. دیکھو یہ بھی نہیں ہے جہاں آپ کو اعتماد ہو کہ میری کرنسی بلا ہنڈی ہے اور پوری کی پوری گلے منڈی پہنچ جائے گی وہاں, کیونکہ بعض لوگوں نے پیسہ دیا, ہنڈی والا بھاگ گیا. جہاں چاہو وہاں. میں اپنی خانقاہ میں میری جو مجھ سے جو بیٹھ ہیں جن کو مجھ سے محبت ہے صرف ان کو میں اطلاع دے رہا ہوں, اپیل نہیں کروں گا کہ آج خانقاہ میں اثر کے بعد چلو بنیاد ڈالتے ہیں انشاءاللہ. اور پہلی دفعہ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آج آپ کی محبت کا امتحان ہے, ایگزام ہے, اس کا انجام دیکھتا ہوں کہ کون ہمارا ہے کون نہیں ہے. کیا مشکل ہے بھائی, 5 کلومیٹر تو ہے. ابھی اپنی شادی کے لیے, بیٹے کی شادی کے لیے یہاں سے لاہور جاتے ہو. یہ روحانی شادی کے لیے 5 کلومیٹر بھی جس کی ہمت نہ ہو پھر میں اس کو کیا کہوں گا. تو خانقاہ کے معنی یہ ہے. مقصد کیا ہے؟ خانقاہ کا مقصد وہی ہے تزکیہ نفس. غیر اللہ سے جان چھڑانا, اللہ سے دل کو چپکانا, اسی کا نام خانقاہ ہے. خانقاہ کے معنی کیا ہے؟ کہ غیر اللہ سے دل کو چھڑانا, اللہ تعالیٰ سے دل کو چپکانے کا گود حاصل کرنا, یہ ہے اس کا نام خانقاہ. اور جس دن دل چپک جائے گا اللہ سے تو ایک بچہ اپنی ماں سے چپٹ کر کیا پاتا ہے. تو اللہ سے جس کے دل, جب ماں کی محبت اللہ کی ادنا آتا ہے اور ماں سے چپٹ کر چھوٹا بچہ کیسا پیار, کیسا سو جاتا ہے, کیسا مزہ پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دل چپکا کر دیکھو. دنیا میں اس کی مثال نہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنہوں نے دل میں پا لیا ان کی لذت بے مثل ہے, غیر فانی ہے. اب ایک شعر پر مضمون ختم کرتا ہوں. وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے, وہ شاہد دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. مگر یہ دولت کہاں سے, اللہ کیسے ملے گا؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے. یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے, دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. ارے یارو جو خالق و شکر کا, جمال شمس کا, نور قمر کا, نہ پوچھو لذت نام خدا کی, حلاوت نام تاکید کبریا کی. اختر بھی جائے گا دنیا سے تو کوئی چیز لے جاؤں گا, یہ مسجد لے جاؤں گا, کچھ نہیں جائے گا. اللہ کی رضا, اگر مالک خوش ہو گیا تو وہی خوشی لے کے جاؤں گا, اپنے مولا کی خوشی لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. اسی کی فکر کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ ہم سے, اختر سے, میری اولاد سے اور میرے سب دوستوں سے آپ خوش ہو جائیے. اچھا ایک مضمون, ایک بات 1 منٹ میں بتاتا ہوں کہ خانقاہ کے ایک معنی اور بھی کہ جو اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, نماز مغرب 3 رکعت تھی, اب کیا 4 ہو گئی یا 2.75 ہو گئی یا 2.5 ہو گئی. سارے اعمال وہی ہیں. احسانی کیفیت, ایمان و یقین کی کیفیت, اخلاص کی کیفیت, اس کیفیت میں کمی آ گئی. اعمال کی مقدار وزن وہی ہے. تو خانقاہوں میں اعمال کی مقدار و کمیت کے ساتھ کیفیت کا سبق ملتا ہے. اس کی وجہ سے 2 رکعت آپ کی 1,00,000 رکعت کے برابر انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی. کیفیات احسانیہ سے مراتب میں فرق ہوتا ہے کہ کون کتنا بڑا ولی ہے. نمازوں کی مقدار سے ولایت نہیں ملتی, کیفیت احسانیہ کی حضوری ہو کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے, اس کیفیت سے نماز ادا ہو. یہ کیفیت سینوں سے ملتی ہے, کمیت کتابوں سے ملتی ہے, مدرسوں سے ملتی ہے, تبلیغ والوں سے اور کتابوں سے اور مدرسوں سے اعمال کا وجود ملتا ہے. خانقاہوں سے اعمال کا قبول ملتا ہے. یہ بات میرے شیخ صاحب اللہ نے فرمائی تھی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ میری درد دل کو میرے دل میں بھی ڈال دے, زبان تک نہ رہے خدا. اور میرے سامعین کرام اور سامعات یعنی
مردوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں، میری ضروریات، میرے اولاد کے دل میں بھی اس درد دل کو ڈال دے اللہ اختر کی، جو تیرے پیاروں سے اختر نے سیکھا، جن کو ہم نے آپ کا پیارا سمجھا، اے خدا تو گواہ ہے کہ اختر نے اپنی جماعت ان کے ساتھ گزاری ہے، آپ اپنی رحمت سے قبول فرما دی۔ واخر دعوانا الحمدللہ قبول فرما دی۔ واخر دعوانا الحمدللہ قبول فرما دی۔ واخر دعوانا الحمدللہ قبول فرما دی۔